کی زندگی کتنی دل آویز ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا چھم چھم اس پہ ہر لمحہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ مومن تو سویا ہوا ہو تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، مومن ہو صحیح تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص کرم نوازیاں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازی مومن کے اوپر فرماتا ہے۔ جب مومن بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جوانی کے جو اعمال ہیں ظاہر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جب مومن بوڑھا ہو جائے اور اس میں ہمت نہ ہو وہ کام کرنے کی جو جوانی میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ جوانی والے عملوں کا ثواب لکھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ یہ 9-10 سے قرآن دن میں دیا کرتا تھا، تو اب ہمت نہیں رہی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنے لکھ رہے ہیں۔ کتنی اس کی کرم نوازی ہے، یہ کتنا فضل ہے بندے کے اوپر۔ اور کوئی بندہ 60 سال کا ہو کر ریٹائرمنٹ لے لے، بوڑھا ہو جائے، تو یہ ہماری حکومتیں بڑی نکمی حکومتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو پینشن ملنی چاہیے، چلو آدھی تنخواہ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ نکمی حکومتیں بھی بڑھاپے میں آدھی تنخواہ نہ کام بندہ کرے پھر بھی دیتی ہیں، تو وہ احکم الحاکمین کہتا پوری دو، وہ تو صحیح نا، وہ آئے تو صحیح۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، یہ حضور کے غلام ہیں جنہیں حضور کے صدقے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بلکہ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا ہے، جو شخص 70 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت دے گا کہ خاندان کے ایسے اشخاص کو جن کی جہنم کا حکم ہو گیا ہے ان کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ۔ خاندان میں بوڑھے بابے ہوں تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ قیامت کے دن کام آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے سب کچھ، اور یہ کس کے صدقے ہے سب کچھ؟ یار میں اور آپ اس قابل ہیں کہ رب ہمارے اوپر درود بھیجے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ لیکن رب کہہ رہے ہو والذی یصلی علیکم، اور تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے، تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے۔ تو رب درود بھیجتا تو فرشتے وہ بھی بھیجتے ہیں، تو کہا کس لیے بھیجتے ہیں؟ اللہ درود تمہارے پر کس لیے بھیجتا ہے؟ عمل بڑے سونے ہیں تمہارے۔ کہا عمل سونے نہیں ہیں بلکہ تمہارا رسول سونا ہے، جس کے لڑ لگے ہو وہ بڑا سونا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی نسبت سے رب ہو کے تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہ ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے۔ یہ اس کا مقصود ہے تمہارے اوپر درود بھیجنے کا۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنین پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ مومنین پر بڑا ہی، اللہ اکبر، وہ تو اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے، پھر اس کی وہ مخلوق جو اس کے نبی کی امت ہے اس پر پھر کتنا مہربان ہو۔ اسلام ایک عملی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف قرآن مجید اتار کے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ جو قرآن میں اتارا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ بھی پیش کیا، اور وہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے کامل، اکمل اور روشن نمونہ ہیں۔ حضور کا طرز حیات اختیار کر کے زندگی کی راہوں کو اجالا جا سکتا ہے۔ اچھا، حضور کی مبارک سیرت اور حضور کا طرز حیات، حضور کا انداز معاشرت بنی نوع انسانیت کے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے ہی، لیکن اس کو یہاں بیان کرنے سے اس مضمون کو اور چار چاند لگ گئے، اس لیے کہ انسان کی آزمائش، پرکھ عام زندگی میں نہیں ہوتی بلکہ مشکل حالات میں ہوتی ہے۔ نارمل زندگی کے اندر تو انسان ایک منظم اور مربوط وقت گزار ہی لیتا ہے، لیکن جب مشکل گھڑیاں سر پہ آ کھڑی ہوں اور اس وقت اہم فیصلے کرنے پڑیں تو پھر کسی شخص کی سیرت کا جوہر کھلتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے خوبصورت نمونہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب 10,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 3,000 کا گروہ لیے حضور مدینہ المنورہ کا دفاع کر رہے تھے۔ شہر کے اندر سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی، منافقین بھی ٹوٹ ٹوٹ کے اپنے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ دکھا رہے تھے۔ تو ان حالات کے اندر حضور علیہ السلام کا برابر 1 مہینے تک سخت سرد راتوں میں جبل صلہ کے پاس حضور کا موجود رہنا، اپنے صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس، پھر خندق کا کھودنے کا حکم دینا، اور پھر اس کی کھدائی میں خود بھی شریک ہو جانا۔ تو حضور کی سیرت یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان مشکل اور جنگی حالات میں بھی حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے توازن کو کس طرح برقرار رکھتے ہیں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا تسلسل کس طرح جاری ہے، اور غداری کے باوجود، منافقین کی شرارت کے باوجود استقامت کا کوہ گراں کس طرح بنے ہوئے ہیں، کفار کی جنگی چالوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا مؤثر جواب دے رہے ہیں، اور ان حالات میں قسم پرسی کے عالم میں کس حسن انتظام کے ساتھ حضور نے پورا 1 مہینہ گزارا۔ تو صحابہ کو بالکل حضور کے پاس رہ کے یہ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ 1 مہینے کے قریب اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی کہ صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے اور جنگ کے میدان میں موجود تھے، کٹھن حالات تھے، زندگی اپنی تلخیوں کے ساتھ سامنا کر رہی تھی، تو صحابہ نے حضور کو بڑے قریب سے دیکھا، اور حضور کامل نمونہ ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے حضور خود شریک ہوئے، اور پھر بھوک کی شدتیں صحابہ جا کے حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے، تو حضور سے جا کے عرض کی، حضور ہمارے پیٹ پہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھے ہیں اور اب بھوک برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو حضور ان کو تسلی دینے کی بجائے، صرف قولی تسلی پہ اکتفا کرنے کی بجائے اپنی قمیض کا کپڑا اٹھا دیتے ہیں
اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کائنات میں کوئی ایسا نمونہ ہو سکتا ہے، ایسا کامل، اکمل اور خوبصورت نمونہ جو میرے حضور کا ہے؟ تو پھر ہم جان و دل سے قربان کیوں نہ جائیں؟ تو صحابہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا نا کہ اگر ہم خندق کھودتے ہیں تو رسول اللہ بھی کھود رہے ہیں، اگر ہم تکلیفیں سہ رہے ہیں تو حضور زیادہ سہ رہے ہیں، اگر ہم مشقت بھری زندگی گزار رہے ہیں تو رسول کریم بھی گزار رہے ہیں، ہمارے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہے تو رسول کریم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ تو جب حضور کے اس عمل کو، اس طرز حیات کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں جس نے اس آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا آقا و مولا۔ تو پھر فخر ہوتا ہے نا، پھر ناز ہوتا ہے اپنے رہنما پہ، اپنے لیڈر پہ، اپنے مرشد پہ، اپنے ہادی پہ۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام کے اس کردار کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے یہی نکلا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، یہ ہے ہمارے ہادی و رہنما، یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے آقا و مولا، یہ ہے محبوب عالمیہ، یہ ہے کائنات کے دولہ، یہ ہے جن پر ہم نے اپنی زندگی وارنے کا عہد کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آقا، وہ کتنے فخر سے بولے، نحن الذین بایعوا محمدا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مرد تھے، آج ان کی کمائی سے پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیلا ہوا ہے، آج ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ کائنات کے جس گوشے میں جاؤ اسلام کا جھنڈا نظر آئے گا۔ یار ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ میں اور آپ سوچیں، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور سورہ احزاب کے اس مضمون پر غور کرنے کے بعد ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی کی چند سانسیں دی ہیں یہ ساری کی ساری حضور کے نام لگا دیں۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو، ایک ایک گھڑی کو کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایسے مرد بھی تھے مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر دیے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے تھے جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر گئے، اللہ اکبر، اور کچھ کہہ رہے تھے مالک ساڈا کی قصور ہے، سانو موت کیوں نہیں آئی، سانو شہادت کیوں نہیں ملی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اب سنو اگلے لفظ، اللہ فرماتا وما بدلوا تبدیلا، حالات کی سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، باد صبا کی سردیوں کے تھپیڑے آئے، سامنے لاشیں کٹ کٹ کے گرتی رہیں، بھوک اور فاقے آئے، پیٹ پہ پتھر بندھے، اللہ فرماتا ہے میرے محمد کے غلام بدلے نہیں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، حالات کی تلخیوں نے ان کو بدلنے نہیں دیا، حالات کے دکھ سہتے رہے لیکن ان کے اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہے۔ اے لوگوں دیکھو میرے رسول کے صحابہ کو، مہینے کے بعد گھر پلٹے ہیں، رسول نے آواز دی ہے پھر نکل کھڑے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کتنا گندا ہے وہ شخص جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتا ہے، کتنا بدبخت اور کمینہ شخص ہے جو حضور کے صحابہ کو برا بولتا ہے اور تبرہ کرتا ہے، اور میاں یہ تو نمک ہے دھرتی کا، یہ تو کائنات کا زیور ہے، یہ تو زمانے کا حسن ہے، ان کے دم سے ہی تو بزم عالم میں چراغاں ہوا ہے، یہ تو سب کچھ اسلام پہ وارنے کے ان جذبوں کے ساتھ دنیا کے اندر نکلے۔ تو اللہ فرماتا وما بدلوا تبدیلا، اللہ اکبر، یہ بدلے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے روشن ابواب، حضور علیہ السلام کا طرز زندگی، حضور کا انداز معاشرت، تو گو زندگی کے جس گوشے میں بھی حضور کو دیکھو، آقا کریم کی سیرت کے نکھرے ہوئے عنوان ہمارے سامنے ہیں۔ ازدواجی زندگی دیکھ لو، حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی دیکھ لو، حضور کی سیاسی زندگی دیکھ لو،
پھر اللہ کے عبد ہونے کی حیثیت سے دیکھو کہ حضور اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ رب خود کہہ رہا ہے اے کمبل اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر۔ ایسا کوئی ہے کہ جو اس قدر عبادت کرے کہ رب کہے کہ ساری رات جاگا نہ کر؟ اللہ اکبر! اے چادر اوڑھنے والے کبھی سو بھی لیا کر، کبھی آرام بھی کر لیا کر، ساری رات جاگا نہ کر۔ تو یہ ہے محبوب کا عبد ہونا۔ دکھیوں کی ہمدردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انکار کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اکتا کر کے شہر چھوڑنے جا رہی ہے، میرے رسول اسی کی گٹھڑی اٹھا کے اس کی چوکھٹ تک، اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ جس سے تو بھاگ کے جا رہی ہے وہ میں ہی تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ تو اس نے جب خود پوچھا کہ اتنے پیارے ہو، میں تو جادوگر سے بھاگ کر کے مکہ چھوڑ رہی ہوں، تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ جادوگر سے بھاگ کے آئی ہوں تو وہ مکے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے، تو میں بتاؤں گی کہ اگر وہاں جادوگر رہتا ہے تو ایسے سونے نوجوان بھی رہتے ہیں جو دکھیوں کے کام آتے ہیں، تو بیٹا مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ میں تمہارا ذکر کیا کروں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا کے بولے بڑھیا جس جادوگر سے بھاگتی آئی ہے وہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ اگر یہ جادو ہے تو یہ چل گیا میرے اوپر، اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ تو جس عنوان سے دیکھو حضور کی سیرت کے نکھرے ہوئے باب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کائنات میں کوئی ایسا بھی ہوا ہے، کوئی ایسا بھی ہادی آیا ہے کہ خود چٹائی پہ بیٹھا ہو، عرش نشین ہو، عزتوں کی اس مسند پہ بیٹھنے والے محبوب؟ رب اختیار دیتا ہے محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دو، لیکن محبوب کہتے ہیں مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے، ایک دن فاقہ کاٹوں۔ اللہ اکبر! حضور نے فقیری کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور اگر حضور غربت اور فقیری کو اختیار نہ کرتے تو آج کا غریب اور آج کا جو ہے وہ دکھی کس کے سہارے جیتا؟ لیکن آج غربت کا مارا ہوا شخص، دکھوں کا پسا ہوا شخص آج دیکھتا ہے اپنے آقا و مولا کو تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں، میرے آقا کے گھر میں ایک مہینہ تک مسلسل چولہا نہیں جلا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کامل اکمل نمونہ ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے قبل دیکھ لیں کہ اس میں نیت کی خرابی تو نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں خلوص کی طرف بلایا ہے، اور خلوص اگر عمل میں نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ ریاکاری اس کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی کہ اسلام میں ریا کو شرک کہا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے لگے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا معاذ تم یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ تو کہا وہ کیا فرمان ہے حضور کا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث سنائی۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عمل میں ریا پیدا ہو، خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ناخالص عمل قبول نہیں ہوتے۔ یہ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پہ ہے۔ 4 من سعادت المرء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں، کسی کو مل گئی
تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکونا زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو۔ وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ، اور دوست اس کے نیک ہوں، اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو، بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا، اپنے ہی شہر میں رکھ دیا، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں، 4 من الشقاء، اور 4 چیزیں بدبختی سے ہیں، شقا سے ہیں، شقاوت سے ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے۔ والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ۔ لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو۔ اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے۔ تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے۔